افسوس کی بات ہے کہ ہم یاد کرا رہے ہیں کیونکہ ہم آج بھی اپنے بلاول صاحب کی کہی ہوئی بات پر کھڑے ہیں. انہیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ جب ان پر مشکل وقت آیا تو جناب بلاول زرداری صاحب وہ پہلے لیڈر تھے جنہوں نے اٹھ کر ان کے لیے آواز بلند کی اور کہا کہ لڑنا ہے تو مردوں سے لڑو. جب ان کے اوپر کراچی میں مشکل آئی تب بھی بلاول صاحب نے 10 قدم آگے بڑھ کر سب سے آگے بڑھ کر ان کا دفاع کیا. اس وقت تو آپ کو وہ بہت اچھے لگتے تھے. آج آپ ان پر ایسا الزام لگا رہے ہیں جس کا اگر ہم جواب دیں تو وہ جواب پھر بہت آپ کے بزرگوں تک چلا جائے گا, اس سے پیچھے چلا جائے گا, اس لیے ہم نہیں کہنا چاہتے. لیکن بلاول یہ مت بھولیں کہ آج بھی انڈیا کے بیانیے کو جس نے پاش کیا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے. آپ کے پاس تو کوئی ایک شخص ایسا موجود نہیں کہ جو پاکستان کا مقدمہ عالمی سطح پر لڑ سکے. آپ کے تو جو بھی جاتا ہے ماشاءاللہ وہ پاکستان کا مذاق بنوا کے واپس آتا ہے. لہٰذا اس قسم کے الزامات اگر لگنا شروع ہوئے تو ہم آپ کو یاد کرانے پر مجبور ہوں گے کہ بلاول صاحب نے کبھی مودی کو اپنے گھر نہیں بلایا. بلاول صاحب نے تو ہمیشہ یہ نعرہ لگایا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے. ہم آج بھی اسی نعرے پر کھڑے ہیں اور یہ نعرہ انہوں نے اس وقت لگایا جب یہاں مودی کو جو ہے وہ ایک دیوتا بنا کے پیش کیا جا رہا تھا. ہم یہ بھی آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہم پنجاب پہ بات کریں گے, آپ سندھ پہ کیجئے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم ہر صوبے پر بات کریں گے جہاں ہمیں کوئی کمی اور کمزوری نظر آئی. یہ تاثر کہ آپ پنجاب ہیں, آپ پنجاب نہیں ہیں, پنجاب ہے. آپ ایک جماعت ہیں, سیاسی جماعت ہیں, صرف ایک سیاسی جماعت ہے. آج آپ ہیں, کل کوئی اور ہوگا. آپ پنجاب نہیں ہیں. لہٰذا آپ اپنے اوپر آنے والی تنقید کو پنجاب کے عوام کے گلے میں نہ ڈالیں. جتنا پنجاب میں ریسکیو ہوا ہے, جتنا پنجاب میں جو ابھی تک کام ہوا ہے وہ ریسکیو تو سارا جو ہے پاکستان کی افواج نے, نیوی نے کیا ہے اور افواج پاکستان نے کیا ہے. وہ صحرا بھی ہم آپ کے گلے میں ڈال دیں تو آپ خوش ہو جائیں گے. جس نے جو کام کیا ہے وہ صحرا ہم انہی کے گلے ڈالیں گے. ہماری کوشش ہے اور پہلے بھی تھی اب بھی ہے کہ جمہوریت چلے, جمہوریت پھلے پھولے. ہم لوگ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے. سندھ نے اس سے بڑا فلڈ دیکھا, سندھ نے کئی بار یہ اس قسم کی آفتیں دیکھیں, لیکن ہم نے کبھی سوشل میڈیا اور ٹک ٹاکس کو اپنے لیے ذریعہ نہیں بنایا. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت ایک کیش اسسٹنس جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وہ ان تک پہنچائیں تو آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ لوگوں کو اس وقت نقد پیسے کی ضرورت ہے اور ایک ایسا پروگرام ہے جس کو آپ خود استعمال کر چکے ہیں, 12 دفعہ استعمال کر چکے ہیں. اس پروگرام کو ورلڈ بینک کی ایکریڈیشن حاصل ہے صرف اس لیے کہ اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام ہے اور وہ آپ کا کریڈٹ آپ کو لگتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے گا. تو محترمہ کے مقام تک تو اگلے 100 سال تک میں نہیں دیکھتی کہ آپ پہنچ سکتے. لہٰذا آپ اپنی کارکردگی پر زور دیجئے, آپ ہمارے سوالات کا جواب دینے کا عادی بنیں, آپ لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کی عادی بنیں. ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ سی ٹی ڈی کیا چیز ہے, سی ٹی ڈی کس ٹیپو فورس کا نام ہے, سی ٹی ڈی نے کتنے جعلی مقابلے کیے ہیں پنجاب, سی ٹی ڈی نے 1000 سے زیادہ مقابلے کیے ہیں. ان میں سے ہم جوڈیشل کمیشن کی ایک جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے, ہم اس کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں. ہم پنجاب کے عوام اگر اس میں سے کوئی ان جعلی مقابلوں میں مارے گئے ہیں تو ہم ان کا مقدمہ بھی لڑیں گے. ہم ان کسانوں کا مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں جو اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں, جن کے ڈیرے ڈوبے ہوئے ہیں, جن پہ 15-15 20-20 فٹ اس وقت جو ہے مٹی اور کیچڑ ہے. ہم ان لوگوں کا مقدمہ لڑیں گے کہ جن کے چھتوں تک گھر ڈوبے ہوں. آپ ہمیں ان کا مقدمہ لڑنے سے نہیں روک سکتے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ چوری کھانے والے مجنوؤں کی جماعت نہیں ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہوائی فائرنگ سے بھی نہیں ڈرتی, اور نہ ملک چھوڑ کر کسی وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی بھی حکمران یہاں سے بھاگے ہیں. لہٰذا ہم آپ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی آج بھی عزت کرتے ہیں, ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ہم نے آپ کو پہلے بھی مشکل وقتوں میں کندھا دیا ہے, اب بھی شاید مشکل وقت آئے تو ہم کندھا دیں. اور آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ جو اقتدار ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے. آپ سے پہلے بھی یہاں کوئی تھا جس کو ایک پیج پر ہونے کا بڑا گمان تھا, وہ پیج کب پھٹا اور کیا ہوا اس کو پتہ ہی نہیں چلا. پتہ اس کو تب چلا کہ جب وہ مشکل میں پھنس گیا تھا. آپ بھی جب مشکل میں تھے تو آپ کی دہائیاں آسمان تک گئی. پھر لوگ سنیں گے
اور پھر پیپلز پارٹی ہی ہوگی جہاں تک آپ آئیں گے. لہٰذا اس لڑائی کو جو ہے اور اس تنقید کو جو ہے آپ مثبت انداز میں لیجئے, اور اس کو ہمارے گلے میں اگر آپ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی ریئیکٹ کرنے, جواب دینے, اور ہم چاہتے نہیں کہ اس لہجے میں جواب دیں جس طرح کے آپ کے لوگ دے رہے ہیں, لیکن ہم جواب ضرور دیں گے. جو بات کرے اس پر حکومتی جبر کا استعمال ہو, یہ بھی مناسب نہیں, یہ بھی ہم ہونے نہیں دیں گے. میڈیا بات کرے تو اسے مارا پیٹا جائے, پنجاب میں بات کرے تو ضلعی جو انتظامیہ ہے وہ ان پر قہر بن کے ٹوٹ پڑے. لہٰذا یاد رکھیے کہ آپ کو پھر بلاول بھٹو زرداری کی ضرورت پڑے گی, آپ کو پھر آصف علی زرداری کی ضرورت پڑے گی, اور وہ وقت میں دور نہیں دیکھ رہی. آپ صرف پوسٹرز, بینرز, ویلکم, خوش آمدید لگا کے سمجھ رہے ہیں, اور اپنی جو تحشیر ہے وہ ٹک ٹاک پہ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ اس سے عوام کے دل جیتے جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. عوام کے دلوں کے لیے تصویروں کی ضرورت نہیں ہوتی, کارکردگی کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے وقت میں اب آپ اپنا دھیان جو ہے وہ ریسکیو پر دیجئے, آپ اپنا دھیان جو ہے وہ لوگوں کی مشکلیں آسان کرنے پر دیجئے. ہم سوال کرتے رہیں گے, ہم تجاویز دیتے رہیں گے, کیونکہ پنجاب ہمارا بھی ہے, پنجاب پورے پاکستان کا ہے, اور پنجاب فتح نہیں ہوا ہے, اور نہ آپ وہاں جو ہے مارشل لاء ڈکٹیٹر بننے کی اس ملک میں کوشش کریں. بہت شکریہ. اس کے ساتھ میں اپنے کولیگ سینیٹر وقار مہدی صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنے پیغام کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ, بہت تفصیل سے انہوں نے آپ کو صورتحال سامنے رکھی ہے. دیکھیں جی, مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے نا وہ بوکھلاہٹ, جھنجھلاہٹ اور گھبراہٹ کا شکار ہے. اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ پنجاب میں جب سیلاب آ رہا تھا یا آیا تو پنجاب حکومت نے کوئی پریکاشنری میجرز نہیں لیے. ان کا اریگیشن کا جو وزیر ہے وہ ہمیں کسی جگہ, کسی بند پہ, کسی جگہ, کسی دریا پہ ہمیں نظر نہیں آیا. جبکہ سندھ کا وزیر آبپاشی وہ 15 دن تک گدو سے لے کے اور کوٹری بیراج تک وہ ہر جگہ 15 دن تک وہاں موجود رہا. اگر کسی کو نظر آیا تو مجھے بتائیے. مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت سیلاب زدگان کی مدد میں ناکام ہو گئی ہے. انہوں نے سیلاب کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا, ان کے بند کمزور رہے, اس کو مضبوط نہیں کیا گیا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو پتہ تھا کہ یہ صورتحال ہے. انہوں نے تو 3-3.5 لاکھ کیوسک کا سیلاب دیکھا, سندھ نے 6.5 لاکھ کیوسک آیا ہے پانی, 6.5 لاکھ کیوسک پانی آیا ہے. اور وہ چیف منسٹر سندھ خود تمام جگہوں پہ وہ وزٹ پہ رہے. انہوں نے ٹک ٹاک نہیں بنائی, انہوں نے کوئی سوشل میڈیا کا سہارا نہیں لیا. وہ تمام نیشنل میڈیا گواہ ہے اس بات کا, اور بہترین انداز سے ہم نے وہ پانی کو گزارا ہے جو دریا کا پانی سمندر میں گیا. اور اگر آپ گڈو سے چلیں وہاں تک دیکھیں کہ کوئی شہر, کوئی جگہ پانی نہیں ہوا سوائے کچے کا علاقہ. اس کو بھی ہم نے وہاں سب کو ریسکیو کیا. تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ لوگ جو تھے ان کو ہم نے پہلے ہی ان کو جگہوں پہ, اسکولوں میں, خیمہ بستیوں میں ان کو پہنچا دیا تھا. ان کا دن رات 3 وقت کا کھانا, کسی کو شکایت نہیں ملے. کہ میں سب کو دعوت دیتا ہوں وہ جائیں سندھ کے اندر, آپ پوچھیں جا کے. اور آپ یہاں جائیے, چاہے سینٹرل پنجاب ہو یا ساؤتھ پنجاب ہو, آج بھی بستیاں پانی سے ڈوبی ہوئی ہیں. ان کا کوئی ریسکیو نہیں ہے, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے حد المقدور جہاں کوشش کر سکتی تھی ہم نے ان کو وہاں پہ راشن بھی, وہاں پہ سہولیات بھی فراہم کرنے کی پوری کوشش کی ہے. ملتان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو گیلانی صاحب خود اور قاسم گیلانی اور ان کے سارے لوگ ایم این ایز ہمارے وہاں موجود تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے غصے کے اندر جو ہے ان کی سیکورٹی واپس لے لی جاتی ہے. علی حیدر گیلانی جو کہ پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں پہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور فرسٹریشن میں آ کے وہ اس طرح سے سندھ کے خلاف, ہم نے کوئی بات نہیں کی پنجاب کے خلاف, ہم وفاق کی جماعت ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے, کشمیر بھی اس میں شامل ہے, گلگت بھی شامل ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی وفاق کی علامت ہے. لیکن ہم نے کبھی صوبائیت کا, تقسیم کا نعرہ نہیں لگایا, نہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. ہم ہمیشہ, ہم نے چاہے آصف زرداری صاحب ہوں, بلال بھٹو زرداری صاحب ہوں, انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے, پاکستان کے وفاق کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے. لیکن آپ ہمیں کہتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی گالی دیتی. پاکستان پیپلز پارٹی کسی گالم گلوچ کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی ہے. یہ آپ کا شیورہ ہے. ہم نے ہمیشہ تہذیب کی, شائستگی کی سیاست کی ہے. آپ کہتی ہیں کہ جی 17 سال میں 17 منصوبے دکھائے, میں 1700 منصوبے دکھاتا ہوں. آپ دکھائیے اپنے منصوبے, آپ آئیے
آپ دیکھیں تھرکول جس کے آپ مخالف تھے، آج 3500 میگا واٹ بجلی تھرکول سے پیدا ہو کے پاکستان میں آتی ہے، نیشنل گریڈ میں آتی ہے. اس کے اندر آپ تو نہیں چاہتے تھے بنانا. محترمہ تو 1993 میں یہ وہ جو پروجیکٹ لانا چاہتی تھی جس کی بعد میں انہوں نے مخالفت کی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کے لیے کام کیا ہے. ہم کیونکہ عوام کے لیے کام کرتے ہیں. آج اگر ہم بات کر رہے ہیں پنجاب کے سیلاب زدگان کی، تو ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹیک بھی وہاں پہ ہے. ہمارے لوگ ہیں. ہم چاہے وہ پختونخوا ہوگا، بلوچستان ہوگا، سندھ ہوگا، کوئی جگہ ہوگی، گلگت ہوگا، ہم اس لوگوں کی بات کریں گے کیونکہ ہم عوامی پارٹی ہیں. ہم عوام میں سے ہیں. ہم کسی سرکاری گملے میں پیدا ہو کے نہیں آئے، ہم عوام میں سے آئے. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو سیاست پنجاب میں کی جا رہی ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. تقسیم کی کسی صورت میں ہم برداشت نہیں کریں گے کہ پاکستان میں تفرقہ بازی پھیلے، صوبائیت، لسانیت پیدا کی جائے. ہم نے تو کراچی میں بھی لسانیت کے خلاف بڑی جدوجہد کی اور جنگ لڑی ہے اور اس کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں. جو وہاں پہ بوری بند لاشیں تھیں، جو وہاں امن و امان کا مسئلہ تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں. تو ہم نے وہاں برداشت نہیں کیا تو ہم پورے ملک میں برداشت نہیں کریں گے کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک کا لیڈر بلا بھٹو زرداری ہے جس نے مشکل وقت میں جب وہ وزیر خارجہ بنے، آپ بات کرتی ہیں اس پہ سازش، وہ وزیر خارجہ بنے 1.25 سال کے اندر انہوں نے 47 ملکوں کے دورے کیے. تمام ممالک کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ بحال کیا جو کہ عمران خان کے دور میں خراب ہو گئے تھے. FATF کا مسئلہ بلال بھٹو زرداری نے حل کیا. پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلوایا. بلال بھٹو نے تو اس ملک کی خدمت کی ہے. اور آج اگر ہم حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم حکومت کا تو حصہ نہیں ہیں. ہم جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اس حکومت کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بھتیجی چچا کے خلاف سازش کر رہی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک کی کہ لڑائی جو ہے وزیر اعظم کی کرسی کی ہے. بھائی یہ آپ کے گھر کی لڑائی ہوگی، اس میں آپ سندھ کو نہ گھسیٹیں. اس میں پاکستان کا جو ایک ہمارا ایک وفاقیت کا چہرہ ہے اس کو خراب نہ کریں. یہ لڑائی آپ کے گھر کی ہوگی. مودی جو ہے ہماری دعوت پہ نہیں آیا تھا اچانک، وہ آپ کی دعوت پہ آیا تھا، آپ کے یہاں آیا تھا، ہمارے یہاں نہیں آیا تھا. ہم تو جہاں بلا بھٹو زرداری صاحب تو اس کو گجرات کا کسائی کا لقب دیا اس کو، اور یہ کہا جو مودی کا یار ہے غدار ہے غدار ہے. انہوں نے ہمیشہ ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے. کبھی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ان کے ساتھ تجارت کرنے کا. ہم اپنے ملک کی سلامتی چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ملک کے دفاع پر کوئی آنچ آئے گی تو ہم ساتھ کھڑے ہوں گے اور ملک کا دفاع کریں گے. بہت شکریہ. جی میرا سوال مسعود احسن صاحب سے ہے. مسعود احسن صاحب، میں نے آپ کو اس وقت بھی دیکھا جب آپ نے کراچی میں الطاف حسین کو فیس کیا تھا. کل جو پیپلز پارٹی نے پھسا احتجاج کیا ہے سینٹ میں، کیا یہ پیپلز پارٹی کا کوئی روایتی ہے یا پالیسی بدل گئی ہے؟ اور دوسرا، آج جو آپ نے گفتگو کی ہے، کل پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نے سینٹ میں کوئی ایک جملہ ایسا نہیں کہا جو اب آپ نے کیا. کیا یہ دوہری پالیسی کہ سینٹ میں اور بات کرنی ہے، باہر آگے اور بات کرنی ہے؟ نہیں، دیکھیں دوہری سیاست ہم کوئی نہیں کر رہے ہیں. ہماری سیاست اس وقت ملک کے بقا کی ہے، وفاق کو کے استحکام کی ہے، اور ہم ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے یہ سب شعوری طور پر کر رہے ہیں. جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر ہم اس ملک میں یہ جمہوری سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں تو ہم سب چیز سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں. ہمارے اندرونی دباؤ، ہمارا بین الاقوامی دباؤ، سب چیزوں کو سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں. تو ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں آرام سے ہی کرنا پڑے گا. فصل ہری بھری ہے، جنگلی بھینسا گھسا ہوا ہے. اب جنگلی بھینسوں کو تو آپ ہی پہچان سکتے ہیں کہ کون ہے. اگر آپ ہوش کریں گے تو بھینسا تو نکل جائے گا لیکن فصل تباہ کر جائے گا. تو پلیز اسی لیے ہم کل بھی ہمارا رویہ بالکل ٹھیک تھا. وہ ایک پارلیمان کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہی ہم کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پروسیس کو لے کر بھینسا آرام سے نکل جائے. اور آج بھی ہمارے رویے میں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعصب جو یہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ کوئی سندھ اور پنجاب کی لڑائی ہے، تو اس تعصب کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پنجابی بھی بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ پٹھان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ اردو اسپیکنگ بھی بیٹھے ہیں. ہم اس تعصب کو ختم کرنے کے لیے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پنجاب اور سندھ کی لڑائی نہیں ہے. یہ صرف آپ کی حکمرانوں کی، جیسا کہ ہمارے ان لوگوں نے کہا کہ
کہ آپ کے آپس کی اندرونی گھر کی لڑائی ہے اور اس گھر کی لڑائی میں آپ ہمیں نہ گھسیٹیں. ہمارا سوال یہ کہ میرا سوال ہے ایک سوال ہمارے سے لے کے یہ بتائیں کہ ابھی جو وزیر پنجاب نے کہا ہے کہ ہماری لہر ہے, ہمارا پانی, ہم جو بھی کریں, آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی جب اتنا ان سے اختلاف کری ہے تو آپ ان کے اتحاد کا حصہ کیوں؟ دیکھیے, ہم اتحاد کا اس لیے حصہ ہیں کہ ہم اس ملک میں سمجھتے ہیں کہ جمہوریت جیسی بھی ہے اس کو چلنا چاہیے, لیکن یہ کوئی اتحاد جو ہے یہ کوئی کسی پتھر پر لکیر نہیں ہے, اور عزت کے اوپر جو ہے حرف آئے اس سے اچھا ہے کہ ہر قسم کا جو معاملہ ہے اس کو ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم اپنی عزت اور اپنی لیڈران کی جو اوپر جو بے وجہ ان لوگوں پر جو آپ کی مشکل میں کھڑے رہے, ساتھ کھڑے رہے, ان پر جو گھٹیا قسم کی الزام تراشی کی جا رہی ہے, اس کے بعد یہ اتحاد بھی جو ہے یہ کسی پتھر پر لکیر نہیں. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات کہوں آپ کے جواب میں. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا, پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر 71% گیس ٹوٹل پاکستان کی پیدا ہوتی ہے, 71%, ٹھیک ہے نا. کراچی کے اندر 2 بندرگاہیں, کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم. سندھ بجلی پیدا کرتا ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرا پانی, میری بجلی, میرا گیس, ہم نہیں کہا, کیونکہ یہ ملک کا ہے, سب کا ہے. ہم وفاق پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا سندھ 70% ریونیو دیتا ہے پاکستان کو, ہم نے تو نہیں کہا. ٹھیک ہے, جو شیئر بنتا ہے اسی کے. ہم تو وفاقیت پہ یقین رکھتے ہیں, ہم کسی لسانیت پہ صوبائی پہ یقین نہیں رکھتے. نام یہ جو کہا جا رہا ہے میرا پانی میرا پیسہ, یہ ملک کا پیسہ ہے. نہیں, میرے پاس اعداد و شمار ہیں. یہ جو میرا پانی اور میرا پیسہ اور میرا گھر اور میرا رائے ونڈ, تو ہم یہ سب چیزیں سمجھتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں وفاق کی, اور ہم یہ ساری چیزوں کے اسی لیے ایک ادارہ ہے NFC, ہم کہتے ہیں اس کو پراپر طریقے سے چلایا جائے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ جو ہے یہ جو NFC ایوارڈ آتا ہے اس میں سے 45 سے 50% ریونیو سندھ دیتا ہے, اور اس میں بھی وہ تنخواہ دار طبقے سے زیادہ تر ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے جو سارے پاکستان میں کلیکٹ ہوتا ہے. کراچی ایک منی پاکستان ہے, گو کہ سندھ کا وہ حصہ ہے, لیکن ہم اس پہ کوئی وہ نہیں کر رہے, طنز نہیں کر رہے, لیکن ہم سب سے زیادہ آپ کو یہ حصہ دیتے ہیں. اور اس میں سب سے اب ہم جو حاصل کرتے ہیں سندھ 45 سے 50, ذرا میری بات سن لیں پوری تاکہ آپ کو یہ بات پتہ چل جائے. 45 سے 50% سندھ دیتا ہے, جس میں پنجاب صرف 35%, خیبر پختونخوا 3%, بلوچستان 1 سے 2%. اب اس کی تقسیم کس طرح کرتے ہیں؟ 2024 کا قابل تقسیم پول صوبوں کے لیے 38.15 پنجاب, صوبوں کے ٹوٹل 38.15 تھا, اس میں سے پنجاب کے لیے 51.74 پنجاب, سندھ 24 آدھا 24.55, خیبر پختونخوا 14.62, بلوچستان 9.09. تو یہ پیسہ تو سب کا ہے, یہ پانی تو سب کا ہے, یہ گندم تو سب کی ہے, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جو سب سے زیادہ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں, غریب عوام, تنخواہ دار طبقہ جو مزدوری کرتے ہیں, ان کو آپ ڈاؤن سائز کر رہے ہیں, ان کو رائٹ سائز کر رہے ہیں. یوٹیلیٹی اسٹور سے آپ نے ہزاروں مزدوروں کو نکال دیا, دیگر اداروں سے آپ نے ہزاروں لوگوں کو نکال دیا. تعصب کی بات آپ کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاک فلٹر ڈیوٹی تھی آپ کے پاس, آپ نے 3 صوبوں کو دیا ہے. اس کے پاک فلٹر ڈیوٹی کے بعد انہوں نے ایک ادارہ بنایا اور اس کو 3 صوبوں کو دیا. اس کے جو فنڈ تھے آپ سندھ کو تو نہیں دے رہے. ہم پھر بھی خاموش ہیں کیونکہ ہمیں پاکستان کا استحکام, کیونکہ ہم نے 2 لاشیں یہاں سے لے کر گئے, ایک شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اور ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو کی. یہاں ہم نے خون دیا ہے. یہاں ہمارے 4 کارکنوں کو یہاں پھانسی ہوئی ہے, رزاق جھرنا, ادریس صوفی, عثمان غنی, ادریس بیگ, یہاں پھانسی ہوئی پنجاب میں. تو ہم کوئی ایک چھوٹی موٹی پارٹی نہیں ہے, ہم ایک پاکستان کی وفاق کی پارٹی ہیں. اور وفاق کی پارٹی جب ہم کہتے ہیں تو اس وقت ایک صرف بلاول بھٹو صاحب ہی ہیں جن کی قیادت میں یہ وفاقی پارٹی 4 صوبوں میں جیتی ہے. ہماری بلوچستان میں بھی ہے, ہمارے سرحد میں بھی جیتے ہیں, ہمارے پنجاب میں بھی جیتے ہیں. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بلا وجہ کیوں ناراض ہو رہی ہیں میڈم؟ اپنے چچا سے ناراض ہو.
सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को गैर एलानिया एक वॉक ओवर दे रखा है, और इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन से पहले गैर एलानिया वॉक ओवर मुस्लिम लीग नून को दे रखा है। जब वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और मुस्लिम लीग नून आपको सिंध में नहीं छेड़ती, तो आखिर ऐसा क्या हो गया है कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अपने तरीके से काम कर रही है? क्या कोई ऐसा लग रहा है कि पॉपुलैरिटी ग्राफ उनका बढ़ रहा है, इस वजह से शायद पीपल्स पार्टी नहीं, इसका जवाब मैं आपको पहली बात तो ये है, सवाल इसी से मिलता जुलता है कि ये जो अभी रशद साहब ने कहा कि हम जमहूरियत की बका के लिए और सिस्टम के लिए पंजाब में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई, तो आज भी उस पंजाब जो गढ़ होता था पीपल्स पार्टी का जब बुनियाद रखी गई, वहाँ पर सिर्फ 7 MLA और 12 MPA 14 MPA सवालिया निशान नहीं है। क्या वो जो इत्तेहादी और जो जरदारी साहब की मुफाहमत की पॉलिसी है, पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की दाई है और डेमोक्रेसी के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं, जानों के हमने नजराने दिए हैं, और ये आज हमारा यहाँ पे बैठने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि इस वक्त मुल्क जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है, उस वक्त अपने घर की लड़ाई को जो है यहाँ पर ला के आप, मैं समझता हूँ, आवाम के साथ ज़्यादती मत करें। जो असल पंजाब के मसले मसाइल हैं, ये सैलाब में देखें तो यहाँ फोर्सेस ने जाके जो है वहाँ पे नेवी और आर्मी ने जाके रेस्क्यू किया है। तो हमने तो खाली ये कहा कि उन लोगों की मदद के लिए आप आगे चलें और बेनज़ीर इनकम कार्ड जो है उसके ज़रिए से लोगों को इस मुश्किल वक्त में उनको आप सपोर्ट करें। अदरवाइज़ अगर हम ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं कि अगर पंजाब देखें, उन्होंने अपनी नाकामियाँ जो हैं उन पे पर्दा डालने के लिए ये इस किस्म के इश्यूज शुरू कर रखे हैं। इस किस्म की हमने कभी पॉलिटिक्स नहीं की। आप देख लें, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और उसके अलावा डॉक्टर्स देखें, पैरामेडिकल स्टाफ देखें, डाउन साजिक देखें, पंजाब में महंगाई का आलम देख लें, सिवाय लाहौर के अलावा कहीं पे कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँ कि मुस्लिम लीग की अंदरूनी जो लड़ाई है उसकी वजह से जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हम खाली ये कहते हैं कि आप अक्ल के नाखल लें, और हम आपके साथ चलना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़ी, अगर हम हट गए, तो मैं समझता हूँ कि किसी का मिशन जो है वो पूरा हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा आज कहना ये है कि जो लोग इस वक्त ज़रूरत के मुंतज़िर हैं, आप उनके रेस्क्यू के लिए जाएं। तो कब्र से काम नहीं चलेगा, इश्तिहार से काम नहीं चलेगा। जो हमारा काम है वो करें। आप कहते हैं हम मदद नहीं मांगेंगे, भाई फेडरल गवर्नमेंट का जो पैसा है, जिस तरीके से सेनेटर मसूद एहसन साहब ने कहा कि पूरे पाकिस्तान का टैक्स की अमाउंट से जो पैसा कलेक्ट होता है वही फेडरल गवर्नमेंट आपको जो है वो दे रही है। तो वो आगे अगर आप देते हैं 10-10 लाख की आप बात करते हैं लोगों को, हम तो कहते हैं कि फ़िलहाल उनको कश्तियों के पैसे दें, टैक्स के पैसे दें, घर के गुजारे के पैसे दें। तो भाई हमारा कहना, हम कोई सियासत इस वक्त नहीं करना चाहते, लेकिन बराए करम आप अपनी तशहीर करने के बजाय जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करें और डेमोक्रेसी को आप चलने दें। एक मिनट, इतनी बुराइयां नून लीग में आप लोग गिनवाते हैं, बेतहाशा बुराइयां गिनवाई हैं, जितने भी लोग आप बोलें, लेकिन जब भी हम देख रहे हैं कि इत्तेहादी बनते हैं आप, लेकिन पीपल्स पार्टी का मुतालबा जब नहीं माना जाता कोई, उस वक्त जो आपको याद आता है और फिर क्वेश्चन होता है, आप कहते हैं कि नहीं, हमें बजट के वक्त भी याद था, हमें हर वक्त याद होता है कि हमने क्या कहना है। हमने हमारे 85,000 कारकुनों ने हमने एक मिनट जवाब नहीं, ऐसा सिस्टम चलाने का ये फायदा है कि सिस्टम का मुतबादिल मुल्क के लिए ठीक नहीं है, इसलिए कई दफा अपनी जात को पीछे रखकर मुल्क को सोचना पड़ता है। और ये बात हमने बजट के वक्त भी की। हम हर वक्त जहां कहीं देखेंगे कोई कमी, हम बोलेंगे, हमारा ये काम है, हम इनके इत्तेहादी हैं। मैंने पिछली दफा भी कहा था, हमने यजीद के हाथ पे बैत नहीं कर ली है, ना हम बिक गए हैं।
जिस तरह पीपल्स पार्टी ने तजावीज़ दी सलामत मुतासरीन की बहाली के लिए और कुछ पंजाब गवर्नमेंट के इक़दाम पर तनकीद की, इसके जवाब में वज़ीर आला और हुकूमत पंजाब ने एक तो बैन सूबाई ट्रांसफर शुरू कर दिया, दूसरा अपने ही चर्चा को उज़्मा की कोशिश से कराने के लिए उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तीसरा इस हद तक मालदराई पैदा कर दी कि सदर साहब ने वज़ीर दाखिला को भी रात को तलब कर दिया। तो असल मसला सलाम मुतासरीन की बहाली वहीं पे मौजूद है। क्या आप नहीं समझती वज़ीर आला पंजाब इस लिहाज से, जिस तरीके से आपने कहा कि इतने बड़े टारगेट्स उन्होंने एक तीर से 3 शिकार कर लिए हैं, तो बड़ी सियासतदान है, वो ज्यादा शातिर है, वो ज्यादा कारगर है सियासत में, आप ये नहीं समझती? जी, जिस तरह से आपने बताया उस तरह से तो वाकई में समझ वो भैंसी हैं, भैंसी की सवाल एक आध ले लेते आप सीनियर भैंसी हैं, इस तरह हरी भरी फसल में घुसा हुआ है भैंसी के लिए अगर होश करेंगे तो फसल तबाह हो जाएगी। मैडम ये बताइएगा जी, नकी से पहले ये बताया कि अभी मोहसिन नकवी को आसिफ जरदारी ने कराची कि ये पंजाब और जो मसला चल रहा है क्या है, क्या आप समझते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में इन मामलों का कोई हल निकलेगा? देखिए, बात ये है कि सदर साहब ने मोहसिन नकवी साहब को बुलाया, वज़ीर दाखिला हैं, वो दूसरे मुल्की इशूज़ अलग होते हैं उर्दू से, तो ये मैटर जो है ये अलग है, तो उसकी हमें तफसीलात अच्छा, दूसरी बात यहाँ दोस्तों ने बात की, मैं ज़रा सा बात करूँ। देखिए जी, मसला ये है कि हमने तजावीज़ दी, आपने बात की, हमने तजवीज़ ये दी थी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए, जो कि वर्ल्ड बैंक का रिकगनाइज प्रोग्राम है, जो उसका रिकगनाइज करता है उसको, और 2022 के सलाब में हमने उस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए सिंध के अंदर हमने 28 लाख लोगों की वहाँ मदद की, 2.8 मिलियन की, ठीक है ना। और हम ये कहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाहिद है जिसमें मुकम्मल डाटा मौजूद है, जिसके लिए फौरी तौर पे हम उनकी मदद कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये मुतालबा किया था प्राइम मिनिस्टर साहब से, ये उनको तजवीज़ दी थी, हमने वज़ीर आला पंजाब से इनमें बात नहीं की थी, हम तो फेडरल गवर्नमेंट से बात कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनसे बात की एग्रीकल्चर इमरजेंसी की, बिजली के बिलों की माफ़ करने की, मानी उन्होंने। जी, आपका सवाल था। मैडम ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस वक्त जो तनाज़ात चल रहे हैं, आपको लगता है कि ये सिस्टम मजीद आगे चल सकेगा? ये मुस्लिम लीग नून की और उनकी लीडरशिप पर मुनहसर है कि वो इसको कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं। मैंने आपको कहा, इज़्ज़त हम आज भी इज़्ज़त करते हैं, हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इज़्ज़त करते हैं, हम मरीम नवाज साहिबा की इज़्ज़त करते हैं, और अगर कोई ये अल्फाज हमारे कॉलीग ने जज्बात में कह दिए तो मैं उसकी माजरत चाहती हूँ, लेकिन हम उनकी कारकर्दगी पर तनकीद करने का हक़ रखते हैं, और ये तनकीद भी नहीं थी, अभी तक तो हम तजावीज़ पे हैं, तनकीद पर आए तो फिर उन्हें और नागवार गुजरे। सिर्फ 1 मिनट का सवाल। मैडम ये बता दीजिएगा कि कल जब आपने कौमी असम्बली से वाकूफ किया तो असद हैसन ने राज्य प्रवक्ता साहब को कहा कि आप बिल की फाइल ना करें, आए हमारे साथ मिले और तहरीक अदम एतमाद पेश करें। कब आप तहरीक अदम एतमाद पेश करें? देखिए, अभी उन्होंने कहा तो हो नहीं गया, ये देखेंगे। खुद इजाज़त की ज़रूरत है। पहले असद कैसर साहब अपनी पार्टी को